بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم بیماری میں تعویذ نہیں لٹکاتے، ہم بیماری میں دوا لیتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو دوا کھانے کا حکم دیا ہے اور خود بھی دوا اور علاج کے اسباب اختیار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی تعویذ نہیں لٹکایا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے نبی کی سنت کو اپناتے ہیں، نہ کہ سنتوں کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا ابھی نازل نہ کی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5678۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جس کا تعویذ نازل نہ کیا ہو؟ سمجھ جاؤ، قرآن و سنت کو اپناؤ۔ ہم وہ لوگ ہیں جو کہتے تو یہ ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن مدد کسی اور سے مانگتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو نماز میں تو اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن مسجد سے باہر آتے ہی اور جانماز سے اٹھتے ہی ہم کسی نہ کسی کے بارے میں نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے پیچھے جانا شروع کر دیتے ہیں، فلاں اعظم، فلاں یہ، فلاں وہ۔ لوگوں سن لو کہ تمہاری مشکلات کو حل کرنے والا صرف اکیلا اللہ ہی ہے، بلکہ جن کو ہم پکارتے ہیں ان کی مشکلیں بھی ختم کرنے والا یا حل کرنے والا وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا پاک پروردگار مجھے ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہوں اور مجھے تجھ سے قریب کر دیں، جو مجھے تیری یاد دلاتے رہیں اور میرے ایمان میں اضافے کا سبب بنے۔ اللہ کریم ہم سب کی صحت اور ایمان میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 کی تفسیر پچھلی ویڈیو میں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا آج انشاءاللہ وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مسلک کی تائید حضرت ابی بن کعب کی یہ روایت کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب سورۃ طلاق کی یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا یہ مطلقہ اور بیوہ دونوں کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید تصریح فرمائی ہر حاملہ عورت کی عدت کی مدت اس کے وضع حمل تک ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن حجر کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کی سند میں کلام کی گنجائش ہے، لیکن چونکہ یہ متعدد سندوں سے نقل ہوئی ہے اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ اس کی کوئی اصل ضرور ہے۔ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اس کی مضبوط تائید سبیہ اسلمیہ کے واقعے سے ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا تھا۔ وہ بحالت حمل بیوہ ہوئی تھی اور شوہر کی وفات کے چند روز بعد، بعض روایت میں 20 دن، بعض میں 23 دن، بعض میں 25 دن اور بعض میں 40 دن اور بعض میں 35 دن بیان ہوئے ہیں، ان کا وضع حمل ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے معاملے میں فتویٰ پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نکاح کی اجازت دے دی۔ اس واقعے کو بخاری و مسلم نے کئی طریقوں سے حضرت ام سلمہ سے روایت کیا ہے۔ اسی واقعے کو بخاری، مسلم، امام احمد، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے مختلف سندوں کے ساتھ حضرت مسور بن مخرمہ سے بھی روایت کیا ہے۔ مسلم نے خود سبیہ اسلمیہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں حضرت سعد بن خولہ کی بیوی تھی۔ حجۃ الوداع کے زمانے میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا جبکہ میں حاملہ تھی۔ وفات کے چند روز بعد میرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ تم 4 مہینے 10 دن سے پہلے نکاح نہیں کر سکتے۔ میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فتویٰ دیا کہ تم وضع حمل ہوتے ہی حلال ہو چکی ہو، اب چاہو تو دوسرا نکاح کر سکتی ہو۔ اس روایت کو بخاری نے بھی مختصراً نقل کیا ہے۔ صحابہ کی کثیر تعداد سے یہی مسلک منقول ہے۔
امام مالک، امام شافعی، عبد الرزاق، ابن ابی شیبہ اور ابن منذر نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے حاملہ بیوہ کا مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس کی عدت وضع حمل تک ہے۔ اس پر انصار میں سے ایک صاحب بولے کہ حضرت عمر نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر شوہر ابھی دفن بھی نہ ہوا ہو بلکہ اس کی لاش اس کے بستر پر ہی ہو اور اس کی بیوی کے ہاں بچہ ہو جائے تو وہ دوسرے نکاح کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہی رائے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو مسعود بدری اور حضرت عائشہ کی ہے، اور اسی کو ائمہ اربعہ اور دوسرے اکابر فقہا نے اختیار کیا ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر حاملہ کے پیٹ میں ایک سے زیادہ بچے ہوں تو آخری بچے کی ولادت پر عدت ختم ہوگی۔ بچہ خواہ مردہ ہی پیدا ہو، اس کی ولادت سے عدت ختم ہو جائے گی۔ اسقاط حمل کی صورت میں اگر دائیاں، یعنی کہ پہلے تو دائیاں ہوتی تھی، اب تو خیر ڈاکٹر بھی ہیں، اپنے فن کی روح سے یعنی کہ وہ چیک کر کے یہ کہیں کہ یہ محض خون کا لوتھڑا نہ تھا بلکہ اس میں آدمی کی صورت پائی جاتی تھی، یا یہ رسولی نہ تھی بلکہ آدمی کی اصل تھی، تو ان کا قول قبول کیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ کوئی خون کا لوتھڑا نہیں تھا یا یہ ویسے اندر کوئی رسولی وغیرہ نہیں تھی، یہ بچہ ہی تھا، تو قبول کیا جائے گا، ان کی بات کو مان لیا جائے گا اور عدت ختم ہو جائے گی۔ مغنی المحتاج، حنابلہ اور حنفیہ کا مسلک بھی اس کے قریب قریب ہے، مگر اسقاط کے معاملے میں ان کا مذہب یہ ہے کہ جب تک انسانی بناوٹ ظاہر نہ پائی جائے، محض دائیوں کے اس بیان پر کہ یہ آدمی ہی کی اصل ہے اعتماد نہیں کیا جائے گا اور اس سے عدت ختم نہ ہوگی۔ بدائع الصنایع الانصاف، تھوڑا سا یہ میں واضح کر دوں، مطلب یہ ہے کہ واقعی وہ انسانی بچہ ہی تھا، اندر کوئی رسولی وغیرہ نہ ہو، تو اس سے اگر رسولی ہے یا ویسے ہی بلیڈنگ رکی ہوئی ہے یعنی کہ مس کیریج نہیں ہوا تو پھر اس کی پوری عدت ہوگی۔ یعنی کہ وہ ویسی بلیڈنگ رکی ہوئی تھی، بچہ نہیں تھا، وہ حاملہ نہیں تھی، تو پھر ان کی عدت پوری ہوگی، پورے 4 مہینے 10 دن۔ اور اگر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ حاملہ تھیں، ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ وہ حاملہ ہی تھیں اور ان کا حمل جو ہے وہ ضائع ہو گیا، تو ان کی عدت اسی ٹائم پہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن موجودہ زمانے میں طبی تحقیقات کے ذریعے سے یہ معلوم کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی کہ جو چیز ساقط ہوئی ہے یعنی کہ ویسٹ ہوئی ہے، ضائع ہوئی ہے، وہ واقعی انسانی حمل کی نوعیت رکھتی تھی یا کسی رسولی یا جمع ہوئے خون کی قسم سے تھی۔ اس لیے اب جہاں ڈاکٹروں سے رائے حاصل کرنا ممکن ہو، وہاں یہ فیصلہ بآسانی کیا جا سکتا ہے کہ جس چیز کو اسقاط حمل کہا جاتا ہے وہ واقعی اسقاط تھا یا نہیں، اور اس سے عدت ختم ہوئی یا نہیں۔ البتہ جہاں ایسی طبی تحقیق ممکن نہ ہو، ویسے تو اب ہر جگہ ڈاکٹر موجود ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جہاں ممکن نہ ہو وہاں حنابلہ اور حنفیہ کا مسلک ہی زیادہ مبنی بر احتیاط ہے اور جاہل دائیوں پر اعتماد کرنا مناسب نہیں ہے۔ آیت نمبر 4 یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔